15 शाबान की दरमियानी रात, जिसको हमारे यहाँ आमतौर से शब बारात कहा जाता है, इसके भी कुछ अहकाम हैं। ये एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत मुतअद्दिद रिवायात से साबित है और इस रात में इबादत को मुजिब अजर व सवाब करार दिया गया है आम रातों से ज्यादा। आजकल बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है या उसके बारे में कोई सही हदीस से साबित नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं। हकीकत में शब बारात की फजीलत 17 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। 17 सहाबा किराम से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बयान फरमाया कि इस रात में इबादत करना फजीलत रखता है। इनमें से बात रिवायतें सनद के एतबार से कुछ कमजोर भी हैं, लेकिन मजमुआ इन तमाम रिवायतों का 17 रिवायतों का ये बेअसल और बेबुनियाद नहीं। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन का कहना यही है कि शब बारात यानी 14 और 15 की दरमियानी शब ये खुसूसी फजीलत रखती है और इसमें इबादत का एहतमाम करना, नमाजों वगैरह का, नफली नमाजों का, ये मुसलमानों को उसका एहतमाम करना चाहिए। और उसमें बाद रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी इस रात में आवाज लगाता है कि अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहु, सुनो क्या कोई है जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला हो और मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। हल मिन मुब्तलन फअआफिया, है कोई मुब्तलाए मुसीबत, मुश्किलों में मुब्तला जिसकी मुसीबत को मैं आफियत से तब्दील करूं। ये सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता रहे। लिहाजा इस रात में जागना और इबादत करना ये आम रातों से ज्यादा फजीलत का सबब है। दुआएं करना बशर्ते के वो इबादत उसी तरह की जाए जिस तरह जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसमें भी अपनी तरफ से कोई इजाफा न हो। जैसा अभी मैंने बताया, मिसालें दी आपको कि अपनी तरफ से इजाफा कोई शरीयत में मकबूल नहीं। कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर नई बात जो इंसान दीन में पैदा करे वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही। तो शैतान तो इंसान के पीछे लगा हुआ ही है। उसे देखा कि ये रात फजीलत वाली आने वाली है, तो इस फजीलत वाली रात में मुसलमान मुतवज्जह होंगे अल्लाह ताला की तरफ, रुजू करेंगे, इबादतें करेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो मेरा तो घाटा हो गया। लिहाजा उसने ऐसे ऐसे तरीके इजाद करवा दिए कि लोग जो है इबादत से हटकर उन तरीकों में लग जाएं और उनकी वजह से इस रात से जो फायदा उठाया जा सकता था वो ना उठाता। क्या तरीके गढ़ लिए कि भाई नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, शब बारात का हलवा जरूर पकाओ, वो नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, इबादत करो या ना करो, लेकिन हलवा पकाना जरूरी। फर्ज अगर कोई न पकाए तो काबिले मलामत ले भाई इसके घर तो शब बारात का हलवा भी नहीं पकता, ये बड़ा वहाबी है, ये जो है ऐसा कंजूस है, बखील है कि इसके घर में हलवा ही नहीं पकता। अब कोई खुदा का बंदा पूछे कि भाई हलवे का कहीं जिक्र कुरान में, हदीस में, सहाबा किराम के तामुल में कहीं है कि भाई शब बारात के दिन हलवा पकना चाहिए? ना कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना सहाबा किराम के अमल में कहीं इसका कोई दूर दूर कोई निशान नजर आता है। मगर ये हलादी बात और उसको फर्ज और वाजिब से ज्यादा जरूरी करार दे। कोई पूछे भाई हलवा ना पकाओ ये बिदअत है, अरे भाई हलवा पकाने में क्या है, हलवा कोई हराम चीज है? तो ये जवाब, अरे भाई हलवा हराम कोई चीज नहीं, रोज पकाओ, लेकिन शब बारात को खास तौर पर हलवे के लिए मखसूस कर लेना और उसको फर्ज करार देना और वाजिब करार देना, कोई न पकाए तो मलामत करना, ये अपनी तरफ से दीन में इजाफा है जो अल्लाह ताला को गवारा नहीं। तो एक तो ये शगुफा छोड़ दिया शैतान ने। दूसरा उससे ज्यादा खराब कि भाई शब बारात में आतिशबाजी होनी चाहिए, अलियाज़ु बिल्लाह, उसमें लाखों रुपया आग में जला दिया आतिशबाजी करने से। आतिशबाजी हो रही है और आप जानते हो कि इस आतिशबाजी ने जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है। बोरी बाजार कराची का आज भी गवाह है इसी शब बारात की आतिशबाजी की हलाकतों का गवाह है कि किस तरह पूरा का पूरा बाजार जो है वो नजर आतिश हो गया, जलकर भस्म हो गया। अब फिर भी वो बात है कि न कुरान में, न हदीस में, न सहाबा किराम के तामुल में, न बुजुर्गान दीन की वसीयतों में कहीं भी नहीं। अपनी तरफ से शब बारात के साथ आतिशबाजी का शगुफा छोड़ ये शैतान। हलवा पकाना तो चलो भाई आम दिनों में जायज था, हलाल था, ये आतिशबाजी जो है तो आम दिनों में भी इस तरह आतिशबाजी करना कि जिसमें पैसे का जिया हो
جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے۔ تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو اتنی بڑی بری بات ہے کہ یہ چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ بھائی یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہی، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے، اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، جیسا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اس میں نمازیں، نفلی نمازیں پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھیں، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے، اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا، اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور، ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے، اور دنوں میں نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو۔ لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی تو کچھ زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں، لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے۔ اس طرح اس شب برات کو، اس رات کو گزارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلے کلب کی بکریوں کے بال، آپ نے یہ فرمایا، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے، تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا ہے مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں، اللہ بچائے۔ ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو، کسی مسلمان، کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو، اللہ بچائے۔ ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات، اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اللہ بچائے، تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث میں آتا ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے۔ یہ چیز جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف۔ اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دو۔ تو تکبر بہت خراب، اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا، اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہاں بھائی، یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا
مسئلہ. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک روایت میں ہے، وہ سندن سے زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں، قبلہ روح ہو کر دعائیں فرمائیں. لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے، آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا. لہذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا درست نہیں. اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے، اپنے حق میں دعائیں کرے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. نہیں، نہ موم بتی نہ اگربتی، ایمان کا نور چاہیے، موم بتیوں اگربتیوں کا نور. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس راہ سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت www.darsequran.com